بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے. ہم بھی دوستی کرتے ہیں. طالب علمانہ زندگی کی دوستی ماشاءاللہ ہمارے مولانا انیس صاحب اور شیخ الحدیث مولانا زبیر صدیقی صاحب یہ دونوں ہم سبق ہیں. تو جب بھی آتے ہیں ایک دوسرے کی ماشاءاللہ اپنی طالب علمانہ زندگی کی وہ یادیں دلاتے ہیں. اگرچہ مولانا انیس صاحب کھاتے ہی رہے ساری زندگی ان کے ابا جی سے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ سناتے ہیں، اچھے الفاظ میں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح پیر شفیق صاحب ہیں، وہ تو مولانا ربانی صاحب سے ماشاءاللہ استفادہ خوب کرتے رہے. تو یہ طالب علمانہ زندگی ہوتی ہے، اسکول کی، کالج کی، محلے کی، گاؤں دیہات. کوئی ساتھ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں چلنے کے لیے، پھر یاد کرتے ہیں اور جی ہم 3-4 دوست تھے ایک گاؤں کے گئے تھے فلانی جگہ فلاں پھر یہ کارگزاری وہ آ کے سناتے ہیں. اسی طرح بعض علاقوں سے ساتھی آتے ہیں بیعت ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو جا کے سناتے ہیں وہ جی ہم تو پنڈی گئے تھے پیر صاحب سے بیعت ہو کے آئے، انہوں نے وظیفہ بتایا اور یہ تھا وہ تھا، وہ خوبیوں کے پہاڑ. حج میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، عمرے میں یہ زندگی کے بعض لمحات بڑے یادگار ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ کے دین پہ ہماری زندگی کی یادیں وابستہ ہوں، دنیا کی چیزوں پہ نہیں. دنیا ختم ہو جانے والی چیز. تو بنی اسرائیل یہ قوم تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ عبرت کی باتیں ہیں اور یہ ہمارے لیے ہدایت کی سامان تو ہے. کہ واقعہ بڑا طویل ہے کہ 3 دوست تھے، وہ وقت کے پیغمبر پہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو، لیکن اب اسلام بچانا مشکل ہے. گھر کی طرف سے بھی مشکلات، ماں باپ، برادری، خاندان، گھر والے، علاقے والے سارے وہ جاہل کافر، اور یہ وقت کے پیغمبر کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے. اب اظہار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کفر کا معاشرہ ہے، جان خطرے میں ہے، قتل ہونے کا خطرہ ہے. تو انہوں نے آپس میں تینوں نے مشورہ کیا. ہم بھی تو مشورہ کرتے ہیں نا، بولے ابو میں فلانی جگہ رشتہ کرنا چاہنا تھے، ابو نہیں مننے، چلو اے دانا لے، یہ دانا لگایا کرو، ماں باپ کو ستاؤ مت. ہاں آج میں بیان کر رہا ہوں، یہاں پیر صاحب بن کے بیٹھا ہوں، مولانا زبیر صاحب شیخ الحدیث بن کے بیٹھے ہیں، یہ حضرات جتنے ہیں یہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ نہ میرا نہ ان کا اور نہ آپ کا کسی کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے اور اپنے ماں باپ کے جوتوں کا صدقہ ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں. اپنے ماں باپ کو کبھی مت ستانا. جو فیصلے ماں باپ نے کیے الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. تو وہ 3 دوست اپنا ایمان عقیدہ بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، عبادت ہم نہیں کر سکتے، اپنے کلمے کا اظہار، دین کا اظہار ہم نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، مصیبت، مسائل، کفر کا میدان گرم ہے. تو اب کیا کریں؟ چلو کافرستان سے اسلامستان جاتے ہیں، ایسے ملک جاتے ہیں جہاں مسلمان زیادہ ہوں اور ہم وہاں جا کے اپنا کام کاج بھی کریں اور پیٹ کا دھندا بھی کریں اور اپنا ایمان بھی بچا سکیں. اس محبت میں اللہ اکبر وہ دین کی بنیاد پہ اپنے گھر کو چھوڑا، ماں باپ، بہن بھائی، برادری، اپنے پرائے جائیداد سب قربان کر کے نکل گئے. اب سواری کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، ہاتھ خالی. چلتے 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 ایک جنگل سے گزر گئے. اب جنگل کس کا رہن سہن کی جگہ ہے، کس کی سوسائٹی ہے؟ جانوروں کی. شیر، ہر قسم کے سانپ، ریچھ، خنزیر، ہر قسم کا جانور وہ جنگلوں میں آباد ہوتے ہیں. جنگلوں میں وہ رہتے ہیں، انسان تھوڑی رہتے ہیں. انسانوں کی جگہ تو یہ ہے، جنگلوں میں جانور آباد ہوتے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم بات لیتے ہیں طوفان، بارش، کوئی دور دور تک کوئی مکان، کوئی ہوٹل، کوئی دکان، کوئی چیز
کہ انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو چلو ایسے کرتے ہیں، وہ سامنے پہاڑی میں ایک غار ہے، اس میں جا کے رات گزارتے ہیں تاکہ طوفان سے، جانور سے یہ اپنا بارش سے اور مصائب سے بچ جائیں، اور صبح جب روشنی ہوگی اپنی عبادت کر کے آگے سفر جاری رکھیں۔ اللہ کی شان، وہ تینوں اس غار میں چلے گئے، رات کو سو گئے، رات کو طوفان آیا، ہوا چلی، پہاڑ کے اوپر سے بڑا چٹان اژدہا وہ گرتے 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 آ کے وہ پہاڑ کے منہ کے سامنے لگ گئے۔ اب جب صبح یہ اٹھے، دیکھا، باہر نکلنے کی کوشش کی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، باہر اتنی سوئی برابر روشنی نہیں۔ یا اللہ، ہمارے پاس تو اوزار بھی نہیں ہے، بارود بھی نہیں ہے، پلک بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ اس پتھر کو توڑیں، اب کیا کریں؟ آپ کہتے ہو نا کہ نیکی صرف آخرت کی ہے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ اب جب وہ سمجھ گئے کہ اب قیامت تک یہاں سے ہم اٹھ نہیں سکتے، تو تینوں کے دل میں خیال آیا کہ اچھا یار ایسے کرو کہ آؤ ہاتھ تینوں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ بولو بولو، کس کے سامنے اٹھاتے ہیں؟ بھیک کس سے مانگیں گے؟ جو عمل خالص کس کے لیے کیا ہے؟ تو تینوں نے ہاتھ اٹھائے۔ ایک نے کہا، اے میرے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ، بچوں جوانوں، میرے بوڑھے ماں باپ، میری معاش کوئی نہیں تھا، بکریاں تھیں، یا اللہ میرے علاقے میں درختوں پہ پتے اور زمینوں پہ چارہ ختم ہو گیا تھا، تو میں چارہ لینے کے لیے، پتے بھوسا لینے کے لیے دوسری جگہ پہ گیا، پیدل آتے آتے مجھے دیر ہو گئی، شام ہو گئی۔ یا اللہ جب میں آیا، میں نے بکریوں کو پانی پلایا، پتے کھلائے، چارہ کھلایا، میرے ماں باپ سو گئے تھے بھوک کی وجہ سے، اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے۔ یا اللہ میری عادت تھی کہ میں روزانہ دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پلا کے پھر سوتا، لیکن آج بھوک کی وجہ سے میرے ماں باپ سو گئے اور بچے بلبلا رہے ہیں۔ یا اللہ میں نے دودھ نکالا، میرے بچے میری پاؤں پہ پڑ رہے تھے، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اب ماں باپ کو اٹھا اس لیے نہیں رہا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف اُف اُف۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اپنے ذلت کے اور اونچائی کے پن ذلت کے ساتھ نیچے بچھا دینا، ان کو جھاڑنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آنا ہے۔ یا اللہ جگایا اس لیے نہیں کہ نیند میں خلل پیدا نہ ہو، نیند خراب نہ ہو، اور بچوں کو پلایا اس لیے نہیں کہ پہلا حق ماں باپ کا ہے، بعد میں بچوں کا۔ یا اللہ میرے بچے چلاتے چلاتے سو گئے بھوک سے، اور میں صبح تک ماں اور باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی، اللہ میں نے ان کو دودھ پلایا، نیند قربان کر دی، بچوں کی یا اللہ چیخ و پکار کو قربان کیا، اور پھر بچوں کو پلایا۔ کریم رب، اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہے، قبول ہے آپ کے دربار میں، اللہ آج ہمارے اوپر یہ آزمائش کی گھڑیاں ہیں، امتحان کی گھڑیاں ہیں، ربا یہ ہٹا دے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے خود ہلا، جو رب لے کے آیا تھا وہ رب اتارنا بھی جانتا ہے، جو رب پیدا کرتا ہے وہ رب جان لینا بھی جانتا ہے، جو رب مال دیتا ہے وہ مال کھینچنا بھی جانتا ہے، جو صحت دیتا ہے بیماری بھی لاتا ہے، اس رب کے ہر طرح خزانے ہر چیز پہ دست قدرت حاصل۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ میرے پاس کچھ پیسے تھے، زمین تھی، میں نے اپنے بچوں کی تزئین و آرائش اور آرام کے لیے مکان بنانا چاہا، مستری بلایا، ٹھیکیدار بلایا، انہوں نے اپنے ساتھ مزدور بلائے۔ یا اللہ میرے مکان کا کام شروع ہو گیا، تو ایک دن مزدور اور ٹھیکیدار آپس میں لڑ پڑے،
وہ مزدور جو ہے وہ ٹھیکیدار کو کہتا ہے تو کھا میری خیر ہے، تو کھا لے، تو رچ جا، میری خیر ہے۔ یا اللہ وہ اپنی آدھی دیاری کر کے آدھی دیاری چھوڑ کے چلا گیا، ناراض ہو گیا۔ لیکن اس کے وہ امانت دیاری جتنے بھی تھی وہ میرے پاس سنبھال کے میں نے رکھی تھی، اور میں کئی دنوں تک اس کے پیچھے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے نہ ملا۔ اے اللہ بڑا عرصہ گزر گیا، اس کا کہیں حتا پتہ نہ چلا، میرا مکان بھی بن گیا، بچے بھی شفٹ ہو گئے، اللہ بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ اس کا پیسہ میں نے اٹھایا، جیب سے نکالا، اور وہ میں نے تجارت میں لگایا۔ کس چیز کی؟ بکریوں کی تجارت، بھیڑ بکریوں کی، اور یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ یا اللہ وہ دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں وہ ہزاروں میں لیبر بدل گیا۔ ایک دن اس مزدور کو خیال آیا کہ مجھے مزدوری کوئی نہیں ہے، کئی دن سے فاقے ہیں، چولہا بجھا ہوا ہے، بھوک نے ستایا۔ یا اللہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ جناب آپ کو یاد ہے جب آپ کا مکان بن رہا تھا تو میرے کچھ پیسے آپ کی طرف بقایا ہیں، میں لڑ کے چلا گیا تھا، آج میرے اوپر فاقے ہیں، فاقے نہ ہوتے تو میں کبھی آپ کے گھر پہ نہ آتا، بڑے مشکل میں ہوں، کہیں مجھے مزدوری نہیں مل رہی، جناب اگر آپ کے پاس کچھ کام ہو تو ٹھیک، نہیں تو وہ مجھے میرے پیسے دے دو۔ یا اللہ میں نے اس کو کہا کہ یہ جتنا تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیرے پیسوں سے ہے۔ اس نے مجھے کہا بھائی جان میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ یا اللہ میں نے اس کو کہا کہ مذاق نہیں کر رہا، تیرے وہی پیسے میں نے تجارت پہ لگائے، اللہ نے برکت دی، اور یہ آج لیبر ہزاروں میں۔ یا اللہ وہ بھی بڑا دل بے رحم تھا۔ پشتو والے کہتے ہیں نا مخمود بیادی منتلا، سمجھ آگئی کہ نہیں؟ یا اللہ وہ سارا لیبر اٹھا کے چلا گیا، میں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اگر یہ میں نے آپ کی رضا، آپ کے خوف سے یہ عمل کیا ہے تو آج ہمارے اوپر یہ آزمائش ہے، کریمہ کرم کر دے۔ روایات میں آتا ہے اللہ پاک نے حکم دیا وہ پتھر اور تھوڑا سے کرو، لیکن باہر نکلنے روشنی آ گئی، آکسیجن آ گئی، ہوا آ گئی، باہر جنگل نظر آنے لگ گئے، لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا کریمہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے مال دیا، حسن و جمال بھی دیا، یا اللہ میرے چچا زاد بہن تھی اور مجھے بڑا اس سے محبت، بچپن سے میں نے بڑے رشتے بھیجے لیکن انہوں نے ہمیشہ انکار کیا، لیکن میرے دل میں شیطان گھسا ہوا تھا کہ ہر حال میں جیسے کیسا ہو، نکاح نہ ہو تو میں بدکاری کروں گا لیکن اس کو چھوڑوں گا۔ مال کا نشہ تھا، پیسے کا نشہ تھا، اللہ اس کے نشے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک زمانہ آیا کہ قادسانی آئی اور ان کا کام کار ٹھپ گیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی، میری چچا زاد بہن تھی، میرے پاس آئی اور کہا اے میرے چچا کے بیٹے تمہیں پتہ ہے تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا، تمہارے گودام بھرے ہوئے ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، اور ہم پہ برا وقت آ گیا ہے، گھاس کھانے پہ مجبور ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ہمیں یا کچھ قرض دے دو یا اللہ کے لیے زکوٰۃ خیرات دے دو۔ یا اللہ میں نے اس کے ساتھ وہی شرط رکھی، اللہ مجھے وہ ہمیں منع کرتی رہی کہ میرے بھائی نہ کر، گناہ نہ کر، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے مت کر۔ یا اللہ میں بضد تھا، اپنی ضد پکڑی ہوئی تھی، شیطان مجھ پہ غالب تھا، خواہشات غالب تھے۔ یا اللہ وہ بیچاری جان بچانے کے لیے تیار ہوئی، میں نے اس کو پیسہ دیا، اناج دیا، مال دیا، دولت دی، اور اس کو میں اپنے گھر لے آیا، اور میں گناہ کے لیے دروازے بند کر دیے، اور ساری دست و قدرت میری اس پہ حاوی ہو گئی، اور جب میں اس کے ساتھ منہ کالا کرنے لگا تو اس نے آواز دی اتق اللہ یا عبد اللہ، اتق اللہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ اے اللہ اس کی یہ آواز میرے دل کو چیر دی گئی، میں گناہ پہ قادر ہو چکا تھا، ساری کشتیاں جلا چکا تھا، لیکن اس کے اس الفاظ نے میرے دل کو چیر دیا۔ اللہ آپ کے خوف سے میں نے اس سے کچھ نہیں کیا، وہ سارا مال اس کو معاف کر دیا۔ اگر میرا یہ عمل آپ کے لیے ہے، آپ کے خوف سے ہے اللہ، تو یہ ہمارے اوپر حالات ہیں،
اللہ کریم ہماری مدد فرما دے۔ روایات میں آتا ہے اللہ پاک نے پورے پتھر کو سیٹ پہ کیا اور یہ سارے باہر نکلے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تم تقوی اختیار کرو، پاکی اختیار کرو، پاکدامنی اختیار کرو، تم اللہ کا خوف ہر کام میں اللہ کو مد نظر رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایسی جگہ سے دوں گا، عزت دوں گا، صحت دوں گا، مال دوں گا، اولاد دوں گا، بیوی بچے دوں گا، تجارت میں برکت دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔